السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس کے لیکچر نمبر 20 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے 19 لیکچرز کے اندر کمپیوٹر نیٹورک سے بیسک سے سٹارٹ کر کے انٹر نیٹورکنگ کے بہت سارے ٹاپکس کو بھی ایکسپلور کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے آئی پی پروٹوکال اور اس سے ریلیٹڈ ایڈوانس ٹاپکس کے اوپر مزید ڈسکشن کو جاری رکھیں گے۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا کیا ٹاپکس کور کیے تھے، تاکہ ایک چھوٹا سا پریویو ہو جائے اور ہماری اگلی ڈسکشن کے لیے فاؤنڈیشن کے طور پہ کام کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنا پچھلا لیکچر فریگمنٹیشن اینڈ ری اسمبلی کے کانسیپٹ سے سٹارٹ کیا تھا۔ فریگمنٹیشن اینڈ ری اسمبلی آئی پی پروٹوکال کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ فنکشنالٹی ہے، جو کہ اس لیے پرووائڈ کی گئی ہے کہ اگر ملٹی ہاپ کمیونیکیشن کے دوران راستے میں کسی ایک ایسے ہاپ کے اوپر MTU کے کنسٹرینٹس آ جائیں اور آپ کی آئی پی ڈیٹاگرام کو سپلٹ کرنا پڑے یا چھوٹے چھوٹے پیسز میں بریک کرنا پڑے، تو یہ فنکشنالٹی جو ہے وہ آئی پی لیئر کے اوپر ہونی چاہیے۔ ادروائز the underlying protocol, the MAC protocol will not be able to carry on further the datagram۔ تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آئی پی نے یہ فنکشنالٹی اپنے ذمہ لی کہ اگر راستے میں کوئی MTU اسمالر آ جاتا ہے اور آئی پی ڈیٹاگرام بڑی ہے تو وہ اس کو فریگمنٹ کر کے آگے پاس آن کر دیتے ہیں۔ ان سارے فریگمنٹس کی ری اسمبلی جو ہے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ فائنل ڈیسٹینیشن کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر یہ ری اسمبلی کسی وجہ سے فیل ہو جائے، فار ایگزامپل کوئی ایک فریگمنٹ جو ہے وہ مسنگ ہو اور فائنل ڈیسٹینیشن تک نہ پہنچ سکے، تو پھر ایک خاص ٹائم تک ویٹ کرنے کے بعد ری اسمبلی کا یہ سارا پروسیجر ابنڈن کر دیا جاتا ہے اور ایرر رپورٹ کر دیا جاتا ہے بیک ٹو سورس۔ یہ تھی فریگمنٹیشن اور ری اسمبلی کی مختصر سی ڈیٹیل۔ اس کے بعد ہم نے آئی پی کا ایک اور امپورٹنٹ جو کام ہے وہ دیکھا تھا، وچ از ڈیٹاگرام فارورڈنگ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم فارورڈنگ کے نوشن تو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، راؤٹنگ ہم نے آگے ڈسکس کرنا ہے۔ IP forwarding means that based on the destination address available in the header of the IP packet، ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک آنے والے پیکٹ کو اب ہم نے کس نیکسٹ ہاپ کے اوپر بھیجنا ہے۔ اس کے لیے پروسیجر بہت سمپل سا ہے کہ آپ اپنی فارورڈنگ ٹیبل کی انٹریز سے اس ڈیسٹینیشن ایڈریس کو 1 by 1 میچ کرتے جاتے ہیں، بٹ ناٹ کمپلیٹلی بیسڈ آن دی نیٹ ماسک، یعنی ڈیسٹینیشن ایڈریس کے اندر جو نیٹورک پورشن ہے اس کو اپنی انٹریز کے نیٹورک پورشن سے میچ کرتے جاتے ہیں۔ اسٹارٹنگ ود دی فرسٹ انٹری ایک ایک کر کے دیکھتے جاتے ہیں، جہاں پر بھی میچ آ جائے آپ اس پیکٹ کو اس کورسپونڈنگ ڈیسٹینیشن نیکسٹ ہاپ یا انٹرفیس کے اوپر فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اگر تو وہ آپ کے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیٹورک کے اندر ڈیسٹینیشن موجود ہے تو آپ اس کو ایک انٹرفیس کے اوپر بھیجتے ہیں، اور اگر کسی دور والے نیٹورک پہ موجود ہے تو آپ کسی نیکسٹ ہاپ راؤٹر کے اوپر اس پیکٹ کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ آئی پی ڈیٹاگرام فارورڈنگ کے بعد ہم نے جس ٹاپک کو سٹارٹ کیا تھا دیٹ واز ARP، ایڈریس ریزولوشن پروٹوکال۔ کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ملٹیپل ہیٹروجینیس ٹائپس آف نیٹورک سے ایک آئی پی ڈیٹاگرام کو سورس سے لے کے ڈیسٹینیشن تک پہنچانا ہے، تو ہم نے ہر طرح کے ڈفرینٹ نیٹورکس کے اوپر اس پیکٹ کو میک لیئر فریم کی فارم میں بھی ٹرانسمٹ کرنا ہے۔ اب جب میک لیئر فریم بھیجتے ہیں تو اس آئی پی ایڈریس سے کورسپونڈنگ آخر کس میک ایڈریس کے اوپر بھیجیں گے، کیونکہ میک لیئر کو تو میک ایڈریس چاہیے، آئی پی ایڈریس اس کے لیے کسی کام کا نہیں۔ آئی پی ایڈریس تو آئی پی ہیڈر کے اندر، میک لیئر کے اندر میک ہیڈر کے اندر میک ایڈریس ہوگا۔ یہ میپنگ کون پرووائڈ کرے گی؟ یہ جو میپنگ ہے یہ ARP پروٹوکال نے پرووائڈ کی ہے، وچ از ایڈریس ریزولوشن پروٹوکال، اور یہ آئی پی ایڈریسز اور میک ایڈریسز کی میپنگ کو مینٹین کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، ARP کا سمپل پروسیجر یہی تھا کہ اگر کسی ایک نوڈ کو ایک پیکٹ بھیجنا ہے اور اس کے پاس آئی پی ڈیسٹینیشن ایڈریس نون ہے، تو پھر وہ ایک ARP کی ریکویسٹ براڈ کاسٹ کرے گا نیٹورک کے اندر، اور اس کو یونیکاسٹ میں ARP کی رپلائی آ جاتی ہے جس کے اندر میک ایڈریس موجود ہوتا ہے۔ اس میک ایڈریس کو یوز کرتے ہوئے پھر آپ سبسیکوینٹلی ڈیٹا پیکٹس پاس آن کر سکتے ہیں ٹورڈ دی انٹینڈیڈ ڈیسٹینیشن۔ ARP کے بعد ہم نے جس کمپینین پروٹوکال کو اسٹڈی کیا تھا دیٹ واز ICMP، انٹرنیٹ کنٹرول میسج پروٹوکال۔ ہم نے کہا تھا کہ although IP do not take any responsibility کہ آپ کو کسی قسم کی گارنٹیز پرووائڈ کرے، ہاں ایک چیز اس کے اندر اویلیبل ہے، وہ یہ کہ اگر ICMP کی پروٹوکال اویلیبل ہو، امپلیمنٹڈ ہو، تو اس پروٹوکال کے تھرو کچھ کنٹرول میسیجز، کچھ ایرر میسیجز سورس کو نوٹیفائی کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے فار ایگزامپل ری اسمبلی فیل ہو جائے، اگر کسی وجہ سے
پیکٹ کو فریگمنٹ کرنے کی پرمیشن نہ ہو, اگر کسی وجہ سے TTL جو ہے وہ 0 ہو جائے اور پیکٹ آگے نہ فارورڈ کیا جا سکے, یہ اور اس طرح کے بہت سارے میسیجز اور ایونٹس جو ہیں وہ ICMP کے کنٹرول میسیجز کے تھرو ہم سورس کو واپس رپورٹ کر سکتے ہیں, اور پاسبلی سورس ان کے اوپر کوئی ایکشن بھی لے سکتا ہے ان آرڈر ٹو ریمیڈیفائی فرام دیز ایررز. اس طرح کے کچھ کنٹرول میسیجز بھی ہیں جن میں ہم نے ایک آدھ ICMP ایکو میسیجز اور ICMP ایکو ریکویسٹ اینڈ رپلائی میسیجز دیکھے تھے, جو کہ پنگ کی یوٹیلیٹی کے اندر بڑے کامنلی یوز ہوتے ہیں. ICMP کی پروٹوکال کے بعد جو ہم نے پروٹوکال ڈسکس کی تھی, دیٹ واز ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکال DHCP. ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ کے پاس اگر اسمالر نیٹورک ہو تو ہر نیٹورک کے اوپر جا کے کنفیگریشن کرنا میں بی اٹس ناٹ دیٹ اے پرابلم, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کے نیٹورک کے اندر ہنڈریڈز آف نوڈز ہوں اور ایون تھاؤزنڈس آف نوڈز ہوں, تو کیا سسٹم ایڈمنسٹریٹر ایک ایک نوڈ پر جا کر انڈیویجولی ہر طرح کی انفارمیشن کنفیگر کرے گا؟ اور اگر کر بھی لے تو اٹ از ویری ایرر پرون میتھڈ. کہیں پر کوئی ٹائپنگ مسٹیک کی وجہ سے انٹریز جو ہیں وہ غلط ہو سکتی ہیں اور آپ کا نیٹورک جو ہے یا وہ ہوسٹ ایٹ لیسٹ نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہو سکے گا. ان پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے کہ جب بھی ہوسٹ جو ہے وہ بوٹ اپ ہو, اسٹارٹ ہو, تو وہ نیٹورک میں سے کسی ایک سرور سے خود بخود یہ ساری انفارمیشن جو کہ اس کو چاہیے ریٹریو کر لے اور اس کے بعد نارمل فنکشنالٹی کے ساتھ آپریٹ کرنا شروع کر دے. اس کے لیے جو ہم نے پروٹوکال اسٹڈی کی تھی دیٹ از DHCP, ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکال. اس کے اندر ایک DHCP کا سرور ہے اور ہر نوڈ جب اسٹارٹ اپ ہوتی ہے تو اس نوڈ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتی ہے ایک ویل نون پورٹ کے اوپر, اور ادھر سے اس کو رپلائی آتا ہے جس میں اس کا اپنا IP ایڈریس ہو سکتا ہے, گیٹ وے کا IP ایڈریس ہو سکتا ہے, نیٹ ماسک ہو سکتا ہے, اور اس طرح کی ریلیٹڈ انفارمیشن جو کہ کسی ایک نوڈ کو کنفیگریشن کے لیے چاہیے. یہ تھیں وہ 4 امپورٹنٹ ٹیکنیکس یا میکنزمز جو کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں اسٹڈی کیے تھے. آئی جسٹ ریپیٹ اٹ اگین. فریگمنٹیشن اینڈ ری اسمبلی, IP ڈیٹاگرام فارورڈنگ, ARP یعنی ایڈریس ریزولوشن پروٹوکال, اور ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کو اینڈ کیا تھا ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک کے کانسیپٹ پر. ہم نے کہا تھا کہ IP نیٹورک کیونکہ ایک کامن نیٹورک ہے, اٹس اے شیئرڈ نیٹورک, بٹ اسٹل یو کین ہیو a little bit of privacy or you can have a controlled connectivity in the network. اگر یہ آپ کو چاہیے you can build VPNs across different sites, across different networks. ان VPNs کو کریٹ کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک آرگنائزیشن کی یا ایک گروپ آف یوزرز کی جو ٹریفک ہے اس کو آئسولیٹ کیا جا سکے, ناٹ فزیکلی بٹ لاجیکلی, کسی دوسرے گروپ آف یوزرز کی ٹریفک سے. اس طرح سے ایک نوشن پرووائڈ کی جاتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا سیپریٹلی سیکیور وے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پاس آن ہو رہا ہے اور دوسرے گروپ کا ڈیٹا کسی اور سورس اور ڈیسٹینیشن کے درمیان سیکیور وے میں پاس ہو رہا ہے, although both the groups or organizations are using the same physical infrastructure which is shared. تو یہ ہمارے VPN کے ٹاپک کے بیسک کانسیپٹ تھے. اسٹوڈنٹس, ہم نے یہ کہا تھا کہ VPN اسٹیبلش کرنے کے لیے جو بیسک اپروچ یوز کی جاتی ہے دیٹ از آف IP ٹنلنگ. IP ٹنلنگ کے تھرو ہی ہم یوزولی VPN کو کنفیگر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم VPN کے اس پورے کانسیپٹ کو امپلوائے کرتے ہیں. VPN کے کانسیپٹ کو اپلائی کرنے کے لیے اصل جو IP ٹنلنگ کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ IP ہیڈر کے ساتھ ایک ایڈیشنل ہیڈر ایڈ کر دیتے ہیں. وین یو ایڈ another ہیڈر تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ 2 ڈفرینٹ ٹائپس آف نیٹورکس کی جو 2 ڈفرینٹ ٹائپس کی ٹریفک ہے ان کو ایک ہی شیئرڈ میڈیم میں سے گزاریں لیکن وہ آپس میں مرج نہ ہونے پائے. کسی ایک کی بینڈ وڈتھ, گارنٹیز, ڈیلے, سیکیورٹی وہ دوسرے کو افیکٹ نہ کرے. یہاں پر ہم نے اپنے پچھلے ٹاپک کو اینڈ کیا تھا. اگر اسی VPN کے کانسیپٹ کو آپ ایک سمپل ڈائیگرام کی فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سلائڈ پر دیکھیے جس میں میں نے 2 ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے نیٹورکس کو یہاں پر پریزنٹ کیا ہے. فار ایگزامپل کارپوریشن X کا ایک نیٹورک ہے, کارپوریشن Y کا ایک دوسرا پرائیویٹ نیٹورک ہے. اس کے اندر ABC نوڈز ہیں اور دوسری آرگنائزیشن کے پاس LM اور K نوڈز ہیں. although
یہ دونوں نیٹورک سیپریٹلی لاجیکلی بیہیو کریں گے، لیکن یہ دونوں نیٹورک فزیکلی ایک ہی انفراسٹرکچر کو شیئر کریں گے. یہ آپریٹر کا کام ہے کہ کس طرح سے وہ اس کی ٹریفک کو لاجیکلی آئسولیٹ کرتا ہے اور بینڈ وڈتھ اور ڈیلے کی جو گارنٹیز ہیں ان کو مینٹین رکھتا ہے. وی پی این کے بعد جو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے دیٹ از آئی پی ٹنلنگ. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. یہ آئی پی ٹنلنگ کا کانسیپٹ ایسا ہے جس کے تھرو آپ گریجولی آئی پی پروٹوکال کے اندر کچھ ایکسٹینشنز ایڈ کرتے چلے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ کے پاس کوئی نئی ٹیکنیک آتی ہے جو کہ آپ آئی پی پروٹوکال کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا یوز کرنا چاہتے ہیں، یو کین یوز دی آئی پی ٹنلنگ اینڈ بلڈ سم انفراسٹرکچر، سم پروٹوکال میکینزم جو کہ آپ کی اس نئی پروٹوکال کو سپورٹ کرے. اور اس آئی پی انکیپسولیشن کے تھرو وہ پروٹوکال آپ یوز کر سکتے ہیں بٹوین ٹو ڈسٹینٹ سائٹس، جبکہ درمیان میں جو انفراسٹرکچر ہوگا وہ اصل میں آپ کی اس ایکسپیریمنٹل پروٹوکال کو سپورٹ نہیں کرتا ہوگا. لیکن آئی پی ٹنلنگ کے تھرو دو ریموٹ سائٹس جو ہیں وہ بڑے آرام سے اس چیز کے اوپر فنکشن کر سکتی ہیں. ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں ملٹی کاسٹ کی. آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اندر یعنی آئی پی وی 4 کے اندر یوزولی راؤٹرز ملٹی کاسٹ سپورٹ نہیں کرتے، بٹ یو وانٹ ٹو ہیو اے ملٹی کاسٹ میکینزم. آپ نے کچھ یونیورسٹی کیمپسز کے اندر ملٹی کاسٹ انیبل راؤٹرز لگا دیے ہیں اور ان ڈومینز کے اندر ملٹی کاسٹ فار ایگزامپل فنکشنل ہے، چل رہی. اب آپ یہ کیسے کریں کہ ملٹیپل سائٹس جو کہ ملٹی کاسٹ انیبل ہیں ان کی ٹریفک آپ آپس میں کمیونیکیٹ کروا سکیں، کیونکہ درمیان میں تو آپ شیئر کریں گے انٹرنیٹ کو. اس شیئرڈ انفراسٹرکچر کے اوپر جس پر ملٹی کاسٹ سپورٹڈ نہیں ہے، آپ کیسے ملٹی کاسٹ کی ٹریفک بھیجیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر؟ دی سولوشن از اگین آئی پی ٹنلنگ. آپ آئی پی ٹنلنگ کے تھرو یہ اچیو کرتے ہیں کہ ایک جگہ کی ملٹی کاسٹ ٹریفک اس انٹرنیٹ کے اوپر سے جو کہ ملٹی کاسٹ سپورٹ نہیں کرتا دوسرے اینڈ پر پہنچا دیتے ہیں. اس ہیڈر کو پھر ڈی کیپسولیٹ کرتے ہیں اور بیسک پیکٹ جو ہے جو کہ ملٹی کاسٹ کا پیکٹ ہے اس ڈومین میں دوبارہ سینڈ کرتے ہیں جہاں پر ملٹی کاسٹ سپورٹڈ ہے. اس چیز کو ہم ایک السٹریشن کی فارم میں ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ میں نے اس ڈائیگرام کے اندر آئی پی ملٹی کاسٹ انیبلڈ کچھ کیمپسز کا سینیریو پریزنٹ کیا ہے. ہم اسیوم کرتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کے اندر ایک ملٹی کاسٹ کا ڈومین ہے اور ایک دوسری یونیورسٹی کے اندر ایک دوسرا آئی پی ملٹی کاسٹ کا ڈومین ہے. کیونکہ یہ دونوں یونیورسٹیز یا کیمپسز انٹرنیٹ کے اوپر کنیکٹڈ ہیں تو آبویسلی آئی پی وی 4 یوز کر رہے ہیں. اب آئی پی وی 4 پروٹوکال جو ہے وہ ملٹی کاسٹ کو سپورٹ نہیں کرتی، یا یہ کہہ لیں کہ راؤٹرز جو ہیں انٹرنیٹ کے اوپر وہ ملٹی کاسٹ کے پیکٹ کو افیکٹولی راؤٹ نہیں کر سکتے. اب ہم ان دو کیمپسز کو آپس میں ملٹی کاسٹ کی ٹریفک کے لیے کس طرح سے جوائن کریں؟ ہم اس کا سولوشن یہ نکالتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ٹنل یوز کریں، اور اس کے ساتھ بے شک کوئی تیسرا کیمپس بھی ہو. یو کین ایڈ سو مینی ادر سائٹس، آرگنائزیشن اینڈ کیمپسز جن کی ملٹی کاسٹ ٹریفک کو آپ آپس میں شیئر کروانا چاہتے ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو کریٹ ٹنلز بٹوین بوتھ اور آل آف دیز کیمپسز اور سائٹس. اس میں پروسیجر یہی ہے کہ آپ کے پاس ملٹی کاسٹ انیبلڈ ڈومین کے اینڈ کے اوپر ایک راؤٹر ہوگا جو کہ یہ میک شیور کرے گا کہ جیسے ہی ملٹی کاسٹ ٹریفک اس ڈومین سے باہر جائے وہ ٹنل ہو کر دوسرے ڈومین کے اندر پہنچ جائے. جب یہ ٹریفک دوسرے ڈومین کے اندر پہنچ جائے گی تو وہ پیکٹ ڈی کیپسولیٹ ہو جائے گا اور ایز ملٹی کاسٹ پیکٹ دوسرے ڈومین کے اندر ٹرانسمٹ ہو جائے گا. یہ جو آپ کے راؤٹرز ہیں جو کہ ٹنلز کے اینڈ پر موجود ہیں، یہ ٹنل انٹری پوائنٹ اور ٹنل ایگزٹ پوائنٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. جس طرح کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنل نیٹ ورک میں تو ڈیٹا اور ایک آئی پی ہیڈر ہے، لیکن جیسے ہی یہ پیکٹ ٹنل انٹری پوائنٹ سے ٹنل کے اندر انٹر ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹا کے بعد 2 آئی پی کے ہیڈر ہیں. اس طرح سے ہم اس ٹنلنگ کے تھرو ان پروٹوکالز کو ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جو کہ انٹرنیٹ کے راؤٹر سپورٹ نہیں کرتے. اسی طرح سے آپ اس اگلی ڈائیگرام میں دیکھیے، میں نے ایگزیکٹلی آئی پی ہیڈر کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ ہیڈر کی فارم میں شو کی ہے کہ اگر ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو کہ نیٹ ورک نمبر 1 ہے اور ایک ریموٹ نیٹ ورک ہے نیٹ ورک نمبر 2، لیکن ان کے اندر ایسے آئی پی ایڈریسز ہیں جو کہ صرف یہ انٹرنلی جانتے ہیں. آپ نے ایک ہی نیٹ ورک کے جو پورشنز ہیں ان کو سیپریٹلی انٹر نیٹ ورک میں ریموٹ سائٹس کے اوپر کنفیگر کر دیے، لیکن یہ دونوں راؤٹرز جانتے ہیں کہ ایک پورشن آف نیٹ ورک کا ہے وہ ایک سائٹ کے اوپر ہے اور دوسرا پورشن آپ ہی کی آرگنائزیشن کا جو نیٹ ورک ہے وہ دوسری سائٹ کے اوپر ہے. راؤٹر 1 اس پیکٹ کو انکیپسولیٹ کرے گا، انٹرنیٹ میں سے گزارے گا اور راؤٹر 2 کے اوپر پہنچا دے گا.
जो IP हेडर के ऊपर चेंजेस आएंगी वो आप देख रहे हैं कि डेस्टिनेशन के अंदर कौन कौन से एड्रेसेस होंगे और पेलोड में क्या होगा। ये जो दरमियान में टनल के नीचे मैंने हेडर बताए हैं, ये 2 हेडर्स हैं, जबकि आप देखें दोनों साइडों पर जो नेटवर्क है वहां पे सिंगल IP हेडर है। तो स्टूडेंट्स, हम इस IP टनलिंग को यूज करते हुए अभी मैंने आपको मल्टीकास्ट का एक सिनेरियो बताया, आप इसके थ्रू और बहुत सारी प्रोटोकॉल्स को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि नई नई फंक्शनैलिटी और मैकेनिज्म्स को एग्जिस्टिंग IP प्रोटोकॉल के साथ इम्प्लीमेंट करने और उसको टेस्ट करने की प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं। तो आइए हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। मल्टीकास्ट पैकेट्स के सिनेरियो में आपने ये देखा कि टनल एंट्री पॉइंट से एक पैकेट टनल के अंदर एंटर होता है और एक एडिशनल हेडर के साथ टनल का जो एग्जिट पॉइंट है वहां तक पहुंच जाता है। इसी तरह से टनल एग्जिट पॉइंट से जब बाहर जाता है तो वो एक एडिशनल हेडर जो है वो रिमूव हो जाता है। तो ये इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन जो है ये IP टनलिंग का मेन फीचर है। अच्छा, इससे आपने फायदा तो ये अचीव कर लिया कि मल्टीकास्ट ट्रैफिक को IPv4 के नेटवर्क में भेज दिया, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि आपने देखा कि टनल के अंदर जो पैकेट का साइज है वो इंक्रीज हो गया। क्यों? इसलिए कि आपने एक एडिशनल IP हेडर उसके साथ ऐड कर दी है। तो ये एक एक्स्ट्रा ओवरहेड है जो कि इंटरनेट के ऊपर वो पैकेट कैरी कर रहा है। सेकेंड थिंग इज दैट यू आर एडिंग सम प्रोसेसिंग डिलेज। क्यों? कि आपके जो दोनों टनल एंट्री पॉइंट और टनल एग्जिट पॉइंट के राउटर्स हैं वो एडिशनल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इनकैप्सुलेशन के लिए भी और डीकैप्सुलेशन के लिए भी। इसके अलावा टनल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट और इस तरह की मल्टीकास्ट टनल की मैनेजमेंट का भी कुछ ओवरहेड है। बट स्टिल इफ यू वांट अ फंक्शनैलिटी देन 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये थोड़े से ओवरहेड और कुछ डिसएडवांटेजेस के साथ आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज हासिल हो गया है इस IP टनलिंग के थ्रू, दैट इज मल्टीकास्टिंग। और इन अ जेनेरिक वे एनी अदर एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल दैट यू वांट टू यूज इन IPv4 नेटवर्क्स between 2 remote sites that are capable of running that experimental protocol. Students, यहाँ तक हमारा जो इंटर नेटवर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मुकम्मल होते हैं। IP प्रोटोकॉल की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। मैं इसको जस्ट रिव्यू करूं तो हमने IP के सर्विस मॉडल से स्टार्ट किया था। IP के सर्विस मॉडल को अच्छी तरह डिस्क्राइब करने के बाद हमने IP का जो डेटाग्राम फॉर्मेट है वो देखा था। उसके अलावा व्हाट इज़ एन इंटर नेटवर्क, उसकी जो डेफिनेशन है वो रिवाइज की थी, दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ हेट्रोजीनियस नेटवर्क। बहुत सारे हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स हैं जिनको आपने कंबाइन करके IP लेयर के ऊपर एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की हुई है विदाउट कीपिंग और विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स हैं। ये IP ही की फंक्शनैलिटी है जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स के दरमियान आप आपस में सीमलेस तरह से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। इसके बाद हमने उसकी कुछ कंपेनियन प्रोटोकॉल्स देखी। IP प्रोटोकॉल की अपने कुछ मैकेनिज्म जिसमें फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली और डेटाग्राम फॉरवर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो चीज़ें देखी। अब IP की बेसिक फंक्शनैलिटी खत्म हुई। अब हम अपने सेकंड पोर्शन ऑफ दिस 4th चैप्टर यानी राउटिंग के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। हमने अभी फॉरवर्डिंग का मैकेनिज्म देखा है। इसमें आपको पता है कि हमने फॉरवर्डिंग टेबल के थ्रू ये डिटरमिन करने की कोशिश की कि एक रिसीव होने वाले पैकेट को हमने किस नेक्स्ट हॉप के ऊपर भेजना है। देखिए, ये एक सिंपल डिसीजन था, लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस ये फॉरवर्डिंग टेबल बिल्ड किस तरह से हुआ, ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव कहां से हुई, ये राउटिंग का काम है। हम राउटिंग ही के टॉपिक के अंदर ये देखेंगे कि हमारे पास राउटिंग के कौन कौन से एल्गोरिथम्स और प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं और क्या ये एल्गोरिथम्स और प्रोटोकॉल्स स्केलेबल हैं कि नहीं है। एक छोटे नेटवर्क में तो ये राउटिंग की फंक्शनैलिटी हो सकता है बहुत बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकें, लेकिन क्या बहुत बड़े नेटवर्क में जहां थाउजेंड्स और इवन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड नेटवर्क नोड मौजूद हों, क्या उसमें ये राउटिंग स्केलेबल होगी, क्या उसी तरह से ये राउटिंग कन्वर्ज होगी। ये इश्यूज भी हम इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। राउटिंग का बेसिक काम क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ डिस्कवर करना। मैंने आपको इससे पहले भी एक रियल टाइम एग्जांपल बताई थी जब हमने फॉरवर्डिंग के टॉपिक को स्टार्ट किया था। मैं उसी डायग्राम के थ्रू राउटिंग का टॉपिक भी स्टार्ट करता हूँ।
تو آئیے دیکھیے یہ وہی ڈائیگرام ہے جو کہ میں نے اسلام آباد کے کچھ انٹرسیکشن پوائنٹس کو شو کیا ہے، جس میں آپ کے پاس راولپنڈی ایئرپورٹ اور فیض آباد راول ڈیم، یہ 2-3 پوائنٹس آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں. اگر کوئی ایک پوائنٹ کے اوپر کوئی آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو گو ٹو دی ایئرپورٹ، آپ اس کو کس راستے کی طرف پوائنٹ کریں گے؟ وہ کون سا شارٹیسٹ پاتھ ہوگا جس کو اس نے فالو کرنا ہے تاکہ وہ جلدی سے جلد یا افیکٹولی کسی ایک پوائنٹ سے اپنی فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکے. یہ ہے راؤٹنگ کا کام کہ وہ ڈٹرمن کرے شارٹیسٹ پاتھ فرام اینی سورس ٹو اینی ڈیسٹینیشن ان دی نیٹورک. ناؤ we come to the basic definition that what is routing and what is the basic task that the routing protocol has to perform. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے فارورڈنگ کے سینیریو سے سیپریٹ ہوتے ہیں. راؤٹنگ پروٹوکال کا کام یہ ہے کہ راؤٹنگ ٹیبلز کو جس کے اندر امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے فارورڈنگ کرنے کے لیے، اس کو کنسٹرکٹ کرے اور پیریوڈک انٹرولز کے بعد اس کو مینٹین کرتی رہے. اگر نیٹورک کے اندر کوئی چینجز آ رہی ہیں تو وہ انکارپوریٹ ہونی چاہیے اور آپ کے ٹیبلز اپ ڈیٹ ہونے چاہیے. یہ راؤٹنگ کے ٹیبلز جو ہیں وہ ہوسٹ کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں اور راؤٹرز کے اوپر بھی ہوں گے. آبویسلی راؤٹرز کے اوپر جو راؤٹنگ ٹیبلز ہوں گے ان کے اندر بہت زیادہ انفارمیشن ہوگی اباؤٹ سو مینی نیٹورکس، لیکن ایک ہوسٹ کے اوپر ہو سکتا ہے کہ یہ راؤٹنگ ٹیبل جو ہے بہت سمپل سا ہو اور پوائنٹ کر رہا ہو کسی ڈیفالٹ راؤٹر کی طرف. تو ہم نے راؤٹنگ کے جو گولز ڈیفائن کیے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں کوئی بیسٹ راؤٹس کا آئیڈیا ملے. ہم کیا میٹرک ڈیفائن کریں گے، وہ کیا ڈیسیژن کرائٹیریا ہوگا جس کی بیس پر ہم کہیں گے کہ یہ والا پاتھ تو بیسٹ ہے اور یہ والا پاتھ بیسٹ نہیں ہے، تھوڑا سا اس سے کم ایفیشینٹ ہے. تو یہ جو بیسٹ کی ڈیفینیشن ہے اور شارٹیسٹ پاتھ کی جو ڈیفینیشن ہے، اٹ از بیسڈ آن سم میٹرک جو کہ راؤٹنگ پروٹوکال کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو. سیکنڈ جو ہم نے گول کسی راؤٹنگ پروٹوکال کے لیے ڈیفائن کیا ہے وہ یہ کہ اگر نیٹورک کے اندر کوئی چینجز اگر ہوتی ہیں، کوئی نوڈ فیل ہو جاتی ہے، کوئی لنک ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کنیکٹڈ نہیں رہتی دو نوڈ جس کی وجہ سے ٹپولوجیکل چینجز آتی ہیں، تو یہ ساری چینجز پروپگیٹ کریں پورے نیٹورک کے اندر اور ہر جگہ پر راؤٹنگ ٹیبل جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے. یہ جو مینٹیننس کا پروسیجر ہے یہ بھی راؤٹنگ پروٹوکال ہی کی رسپانسبلٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کانسیکوینٹلی تیسرا گول یہ ہے کہ جو یہ راؤٹنگ کی پروٹوکال ہے یہ کچھ میسیجز کو ایکسچینج کرے، کچھ انفارمیشن کو آپس میں ایکسچینج کریں نوڈز، تاکہ وہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں بیسڈ آن دیئر اون نالج اینڈ دیئر نیبرز نالج اینڈ ادر نوڈز نالج. وہ ان میسیجز کے تھرو، اس انفارمیشن کو ایکسچینج کرنے کے تھرو ہر نوڈ کے اوپر راؤٹنگ ٹیبل اپ ٹو ڈیٹ رکھ سکتے ہیں. اور آخری گول اگر آپ اس کو کہیں، ہم یہ کہیں گے کہ یہ ساری فنکشنالٹی جو ہے وہ ایفیشینٹلی امپلیمنٹ ہو. یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ڈیزائن کرائٹیریا ہوگا کسی بھی راؤٹنگ پروٹوکال کا کہ ان سارے میسیجز کو آپس میں ایکسچینج کرنے کی جو امپلیمنٹیشن ہے بہت ایفیشینٹ ہو، اوور ہیڈ زیادہ نہ ہو، پروٹوکال کی کنورجنس ریپڈ ہو، بیسٹ راؤٹ کا جو کرائٹیریا ہے، جو میٹرک ہے، وہ ریزنیبلی گڈ ہو اور ورکیبل ہو اس نیٹورک کی کنڈیشنز کے مطابق. راؤٹنگ پروٹوکال کے لیے جو ایک بہت امپورٹنٹ نوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ پورے کمپیوٹر نیٹورک کو یا انٹرنیٹ کو ایک گراف کی صورت میں ریپرزینٹ کریں اور پھر گراف تھیوری کے پرابلمز کو اور ان کے الگورتھمز کو یوز کرتے ہوئے آپ راؤٹنگ کی پروٹوکال جو ہے وہ ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں. جب یہ الگورتھمز جو کہ گراف تھیوری کے اسٹینڈرڈ میچور الگورتھمز ہیں آپ اس گراف کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، دین یو کین افیکٹولی فائنڈ آؤٹ a shortest path from any source to any destination, and that shortest path is based on the criteria that may be different from one protocol to another, and it may be different from one network to another based on the requirement and need. راؤٹنگ کی پروٹوکال کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر یہ دو جو ڈفرینسز ہیں فارورڈنگ اور راؤٹنگ کے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو دو ٹرمینالوجیز ہیں وہ یوزولی کنفیوز کی جاتی ہیں. فارورڈنگ از ویری مچ ڈفرینٹ فرام راؤٹنگ. دیکھیں فارورڈنگ، واٹ از فارورڈنگ؟ اٹ از ٹو سلیکٹ این آؤٹ پٹ پورٹ اور انٹرفیس بیسڈ آن دی ڈیسٹینیشن ایڈریس پریزنٹ ان دی ہیڈر.
ऑफ द पैकेट। और ये किस तरह से डिसीजन होता है? बेस्ड ऑन सम फॉरवर्डिंग टेबल। उसने उस टेबल में से जो भी नेक्स्ट हॉप है या आउटपुट पोर्ट है या इंटरफेस है उसका पता चलाना है, उसको सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस प्रेजेंट इन द हेडर। जबकि राउटिंग का काम ये है कि ये एक बैकग्राउंड प्रोसेस है जो कि चलता जा रहा है और बिल्ड कर रहा है उस टेबल को जिसकी बेस पर फॉरवर्डिंग ने डिसीजन लेना है। सो इट्स अ बैकग्राउंड प्रोसीजर विच इज कॉन्टिन्यूसली रनिंग एंड एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द नेटवर्क, और आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्ड कर रहा है उस फॉरवर्डिंग टेबल को। अच्छा, अब राउटिंग और फॉरवर्डिंग तो क्लियर होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्डिंग टेबल एंड राउटिंग टेबल देन? फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर बस उतनी ही इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जिसकी बेस के ऊपर आप ये एफिशिएंट डिसीजन ले सकें कि मैंने इस डेस्टिनेशन को के मुताबिक पैकेट को किस आउटपुट पोर्ट के ऊपर भेजना है। दिस इज फॉरवर्ड। यू ओनली नीड टू हैव एन एफिशिएंट स्मॉल टाइप ऑफ मैकेनिज्म, स्मॉल टेबल, जिसकी बेस पर आप कहें ये डेस्टिनेशन एड्रेस है, इस आउटपुट पोर्ट के ऊपर मैंने भेज देनी। दिस इज फॉरवर्डिंग टेबल। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपने कुछ एंट्रीज अगर रखनी है अपने फॉरवर्डिंग टेबल में, दैट मे बी कि फॉर एग्जांपल नेटवर्क नंबर 10 इंटरफेस IF1। नेटवर्क नंबर 10 पर आने वाली जितनी भी ट्रैफिक है वो इंटरफेस IF1 के ऊपर चली जाएगी। ऑप्शनली आप उसके साथ ये भी रख सकते हैं कि मैक एड्रेस जो होगा वो ये लगाकर भेजना है, जो कि हम देखेंगे कि बाद में ARP के थ्रू आपने डिस्कवर किया होगा। अब आते हैं राउटिंग टेबल की तरफ। राउटिंग टेबल जो है इट इज़ बिल्ट बाय द राउटिंग एल्गोरिथम्स एंड प्रोटोकॉल्स, जो कि उसको पीरियोडिकली अपडेट्स भेज रही हैं और वो राउटिंग टेबल आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रहा है। नाउ दैट राउटिंग टेबल इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर फास्ट फॉरवर्डिंग। दैट राउटिंग टेबल इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर टोपोलॉजिकल चेंजेस दैट आर अकरिंग इन द नेटवर्क, ताकि वो इफेक्टिवली उनको अपडेट कर सके इस राउटिंग टेबल के अंदर और बहुत जो बिल्कुल अप टू डेट इंफॉर्मेशन है वो रिफ्लेक्ट करे, रिप्रेजेंट करे। इस तरह से आप देखिए कि राउटिंग टेबल की एक एंट्री किस तरह की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव मल्टीपल कॉलम्स और पहले में लिखा है नेटवर्क नंबर 10, नेक्स्ट हॉप इज सम राउटर। अब आपने जो अपनी नोशन के मुताबिक बेस्ट पाथ कैलकुलेट किया है वो यही बता रहा है कि अगर आपने नेटवर्क नंबर 10 तक पहुंचना है तो फिर इस नेक्स्ट हॉप तक पैकेट पहुंचा दें, इस राउटर तक पैकेट पहुंचा दें। किस तरह से पहुंचा दें, कौन से इंटरफेस पर भेजना पड़ेगा, क्या मैक एड्रेस यूज करना पड़ेगा, यू मे रेफर टू द फॉरवर्डिंग टेबल फॉर दिस पर्पस। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद कि राउटिंग का काम डिफरेंट है और फॉरवर्डिंग के मैकेनिज्म्स डिफरेंट हैं, आइए अब हम राउटिंग का एक बिल्कुल ओवरव्यू देखते हैं। हमारे पास हिरार्किकल राउटिंग की पॉसिबिलिटी भी है। क्या मतलब है कि आप मल्टीपल डोमेन्स क्रिएट कर लें, बड़े नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डोमेन्स क्रिएट कर लें और उन डोमेन्स के अंदर सेपरेटली इंडिपेंडेंटली राउटिंग की प्रोटोकॉल को यूज करें। इसका फायदा ये हो सकता है कि एक राउटिंग की प्रोटोकॉल को बहुत बड़े नेटवर्क से इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करनी पड़ेगी और एक्सचेंज नहीं करनी पड़ेगी, वो ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट कर सकती है बिकॉज दैट प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉलर एरिया विच यू हैव सेड एज अ डोमेन। इन एनी केस आपने अपने नेटवर्क को बड़ा हो या छोटा हो एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बहुत सारी नोड्स को और उन लिंक्स को आपने ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद प्रॉब्लम क्या है आपके पास कि फाइंड कीजिए उस पूरे ग्राफ के अंदर से एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक किस तरह एफिशिएंटली पहुंचा जाए, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। इसका मतलब है कि आपको ये चीज़ मेंटेन करनी है इस पूरे ग्राफ के अंदर या नेटवर्क के अंदर कि हर लिंक के मुतालिक आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो लिंक अप है या डाउन है, फास्ट है, स्लो है, कॉस्टली है, चीप है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके डिसीजन में हेल्प कर सकती है। फिर ये भी आपने मेंटेन करना है कि क्या आपके नेटवर्क के अंदर जो टोपोलॉजी है वो स्टैटिक है और इट इज़ डायनामिक। अगर वो स्टैटिक हो
تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی راؤٹنگ پروٹوکال کے اندر بہت ساری انٹری اسٹیٹیکلی ایڈ کر دیں. اگر وہ ڈائنامک ہوگی تو پھر آپ کو اس کے لیے کچھ کمپلیکس الگوریتھمس چاہیے جو کہ راؤٹنگ پروٹوکالز کی فارم میں یہ اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور آپ اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, اور اس طرح سے نیٹ ورک کے اندر اکر ہونے والی تمام ٹپولوجیکل چینجز ریفلیکٹ ہوں گی آپ کے راؤٹنگ ٹیبل کے اندر. ایک آئیڈیل اپروچ کیا ہو سکتی ہے راؤٹنگ کی؟ ہم پریکٹیکل جو کنسٹرینٹس ہیں ان کو دیکھنے سے پہلے اس چیز کو صرف جسٹ اسٹڈی کرتے ہیں کہ وٹ مے بی این آئیڈیل راؤٹنگ. ہم آئیڈیل راؤٹنگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وی ول مینٹین انفارمیشن اباؤٹ ایچ لنک ان دی نیٹورک آبویسلی, اور اس لنک میں ہر ڈائریکشن پر, فار ایگزامپل اگر وہ لنک اے ٹو بی ہے تو اے ٹو بی اینڈ بی ٹو اے کیا بینڈ وڈتھ اویلیبل ہے, کیا ڈیلے ہے, کیا لیٹنسی ہے, کیوئنگ ڈیلے وہاں پر کتنا ہے, اور بہت ساری انفارمیشن. جب ہر لنک کے مطابق ہم نے یہ انفارمیشن, ہر لنک کی کورسپونڈنگ اس طرح کی انفارمیشن ایک ٹیبل میں ایڈ کر لی تو اب پرابلم تھوڑا سا آسان ہو گیا. ناؤ بیسڈ آن دس complex information or huge information that is available for each link in the network, you now have to calculate کہ shortest path یا fastest path کیا ہوگا کسی بھی ڈیسٹینیشن پیئر کے درمیان. کوئی ایک سورس, کوئی ایک ڈیسٹینیشن, اس پورے گراف میں ہر ایک سورس بن سکتا ہے, ہر کوئی ڈیسٹینیشن بن سکتا ہے. اب آپ ہر نوڈ سے ہر نوڈ تک جانے کے لیے ایک ایفیشینٹ پاتھ ڈٹرمن کر لیں, اور وہ جو پاتھ ہوگا وہ اصل میں حصہ بنے گا کہ آپ کے فائنل راؤٹنگ ٹیبل کے اندر آئے گا, اور فارورڈنگ ٹیبل کے اندر اس کی کچھ انفارمیشن فائنلی ایڈ کی جائے گی. اس گراف کو سمجھنے کے لیے ایک ڈائیگرام کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ میں نے 6 نوڈز کا ایک بہت چھوٹا سا نیٹ ورک یہاں پر مینشن کیا ہے, جسٹ بیکاز کہ ہم میٹرکس کی نوشن کو انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی راؤٹنگ کی پروٹوکال کے اندر. تو آپ دیکھیے کہ میں نے فار ایگزامپل بی ٹو سی میٹرک 4 رکھا ہے, لیکن یہی میٹرک فرام نوڈ بی ٹو ای 1 ہے. یہ کاسٹ بھی ہو سکتی ہے, یہ لینتھ بھی ہو سکتی ہے, ڈیلے بھی ہو سکتی ہے, بینڈ وڈتھ بھی ہو سکتی ہے. اٹ کین بی اینی تھنگ بٹ دیٹ از ایپلیکیبل, پریکٹیکل اینڈ یوزفل بیسڈ آن دیٹ نیٹورک سینیریو. ان سارے میٹرکس کو یوز کرتے ہوئے یہ جو لنکس کے متعلق انفارمیشن ہے, آپ فرام اینی سورس ٹو اینی ڈیسٹینیشن ایک فاسٹسٹ پاتھ جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے. یہ تو تھا آئیڈیل راؤٹنگ کی اپروچ کہ آپ نے ایک گراف بنا لیا, اس گراف میں ہر لنک کو آپ نے جو بھی میٹرک اویلیبل ہے ایک کاسٹ اسائن کر دی, جو کہ بینڈ وڈتھ ہو سکتی ہے, ڈیلے, اور بہت ساری اور چیزیں. اب آپ اس گراف کو سالو کریں بیٹھ کے, کسی بھی ایک پوائنٹ سے کسی بھی دوسرے پوائنٹ تک فاسٹسٹ پاتھ کیلکولیٹ کریں. لیکن اس آئیڈیل اپروچ کے اندر کچھ پرابلمس ہیں, کچھ ایشوز ہیں. فرسٹ آف آل, you are requiring unbounded amount of information. آپ اصل میں بہت زیادہ انفارمیشن ریکوائر کر رہے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو انفارمیشن آپ ریکوائر کر رہے ہیں وہ ڈائنامیکلی چینج ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر میٹرک کے اندر آپ نے کیوئنگ ڈیلے کو یوز کیا تھا تو یہ کیوئنگ ڈیلے تو کسی ایک وقت کسی ایک لنک کے لیے کچھ ہے, اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ چینج ہو سکتا ہے. اگر آپ نے شارٹیسٹ پاتھ کیلکولیٹ کیا کسی ایک کیوئنگ ڈیلے کی ویلیو کے اوپر, تو کچھ دیر کے بعد جب یہ ویلیو زیادہ یا کم ہوگی تو وہ جو آپ کا شارٹیسٹ پاتھ کیلکولیٹ کیا ہوا ہے وہ تو انویلڈ ہو جائے گا. ایک تیسری چیز یہ ہے کہ گراف کی کنیکٹیوٹی بھی تو چینج ہو سکتی ہے. ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ نیٹ ورک کی ٹوپولوجی جو ہے وہ ڈائنامک ہے. بہت سی نوڈز ایڈ ہو رہی ہیں یا ریموو ہو سکتی ہیں, آپ کے لنکس ایڈ ہو سکتے ہیں یا لنک فیل ہو سکتے ہیں. یہ جو چینجز ہیں اس کی وجہ سے آپ کی ٹوپولوجی چینج ہو سکتی ہے. تو یہ جو آپ کی آئیڈیل اپروچ ہے فار راؤٹنگ, اس کو ہمیں تھوڑا سا فائن ٹیون کرنا پڑے گا. اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈائنامک الگوریتھم ہو جو کہ پیریوڈیکلی ری کیلکولیٹ کرتا جائے ان پاتھس کو, جس کو ہم فاسٹسٹ پاتھ یا شارٹیسٹ پاتھ کا نام دیتے ہیں. ہر تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کے پاس اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن اویلیبل ہو, آپ اپنی اس نوشن کو جو کہ فاسٹسٹ پاتھ کی ہے یا بیسٹ پاتھ کی ہے ری کیلکولیٹ کریں, تاکہ وہ ساری چینجز جو کہ نیٹ ورک کے اندر اکر ہو رہی ہیں وہ انکارپوریٹ ہو جائیں آپ کی کیلکولیشن کے اندر. ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے
کہ اس کا سولوشن یہ نہیں ہے کہ کسی ایک سینٹرل جگہ پر یہ ساری انفارمیشن سٹور کی جائے اور پروسیس کی جائے. اس کا سولوشن ڈسٹریبیوٹیڈ الگوریتھم ہے. کیونکہ پورے نیٹ ورک میں چینجز ہو رہی ہیں تو ہر نوڈ کو ان چینجز کے مطابق خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون سا پاتھ جو ہے وہ اس نوڈ کے لیے شارٹیسٹ پاتھ ہے اس وقت ان چینجز کنڈیشنز کے اندر. اس کا فائدہ بہت بڑا یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک سنگل پوائنٹ آف فیلئر نہیں ہوگا. اگر یہ ساری انفارمیشن ڈائنامکلی ایک سینٹرل نوڈ کے اوپر ہوتی تو اگر کسی وجہ سے وہ نوڈ فیل ہو جائے یا کسی ایک نوڈ کا اس سینٹرل نوڈ تک لنک فیل ہو جائے تو اب آپ راؤٹنگ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو چاہیے تھی وہ ساری انفارمیشن. اب آپ حالانکہ کنیکٹڈ ہیں اس ڈیسٹینیشن نوڈ سے جس تک آپ پیکٹ بھیجنا چاہتے ہیں بٹ یو کی ناٹ سینڈ بیکاز یو ریکوائر دی انفارمیشن فرام دی سینٹرل نوڈ. آئدر دی سینٹرل نوڈ از فیلڈ اور وہ جو لنک تھا وہ کسی وجہ سے فیل ہوا ہے. تو یہ سینٹرل جو ایک سنگل پوائنٹ آف فیلئر بن جاتا ہے اس کو ہم نیٹ ورک کے اندر اوائڈ کرتے ہیں اور اسی لیے اپنے الگوریتھم کو ڈسٹریبیوٹیڈ رکھتے ہیں. ہر نوڈ خود سے کیلکولیٹ کریں, خود سے انفارمیشن کو ایکوائر کرے, دوسروں کو اپنے انفارمیشن بھیجے تاکہ اس کولیبریٹو میکانزم کے اندر ہر ایک کے پاس اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن پہنچ جائے اور ہر کوئی اگر ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتا ہے اپنی کسی بھی شارٹیسٹ پاتھ کی نوشن کے تھرو تو پیکٹ کو ڈیلیور کر دے. ایک اور بڑا فائدہ اس کا یہ ہے ڈسٹریبیوٹیڈ الگوریتھم کا کہ یو ہیو ریڈیوسڈ کمپیوٹیشن فار پر نوڈ. آپ نے ایک ہی سینٹرل نوڈ کے اوپر پورے نیٹ ورک کے اندر راؤٹس نہیں کیلکولیٹ کرنے. ہر نوڈ نے اپنے سے ہر نون ڈیسٹینیشن تک پاتھ یا شارٹیسٹ پاتھ کیلکولیٹ کرنے. اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل پروسیسنگ جو ہے جو کہ کسی ایک سینٹرل نوڈ نے کرنی تھی اس کو آپ نے ڈیوائڈیڈ بائی n کر دیا ہے. یہ ایک اور امپورٹنٹ اس کا فائدہ ہے ڈسٹریبیوٹیڈ الگوریتھم کا. اس ساری چیز میں جو کہ بہت امپورٹنٹ نوشن ہے وہ ڈسٹینس کی ہے. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ یہ میٹرک ہم رکھیں گے کیا یہ فزیکل ڈسٹینس ہوگا, کیا یہ نمبر آف ہاپس ہوں گے, ڈیلے ہوگا, بینڈ وڈتھ ہوگی, یہ کیا نوشن ہوگی, یہ ڈسٹینس کیا ہوگا, ایک پاتھ کیوں بیسٹ ہوگا, دوسرا پاتھ کیوں فاسٹسٹ ہوگا. یہ چیز ہم کس کی بیس پہ ڈیسائیڈ کریں گے؟ دیٹ ول بی دی میٹرک آف آور راؤٹنگ پروٹوکال. اچھا, اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے بہت سے فیکٹرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی راؤٹنگ پروٹوکال اس کسی ایک فیکٹر کو لے کر بیسٹ پاتھ کیلکولیٹ کر دے. یو کین انکارپوریٹ ان اے سمپل اور کمپلیکس مینر ملٹیپل پیرامیٹرز اور اس کی بیس کے اوپر آپ ایک ڈیسیجن کر سکتے ہیں. اور کچھ ہیورسٹکس بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں جن کی بیسس کے اوپر یہ ڈیسیجنز راؤٹنگ پروٹوکال کے اندر ہوئے ہیں. اب ہم ان الگوریتھمز کو کس طرح سے اسٹڈی کریں گے؟ ہم اصل میں پہلے تھیم کو دیکھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس اپروچ کے اوپر کون سی پریکٹیکل پروٹوکال جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے, اسٹینڈرڈائز کی گئی ہے. جن الگوریتھمز کو ہم دیکھیں گے بیسیکلی دیز ول بی اسٹیٹک شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھمز جو کہ آپ کو بیسس پرووائڈ کریں گے, تھیوریٹیکل بیسس پرووائڈ کریں گے کہ کس طرح کسی گراف کے اندر ہم ٹریورس کرتے ہیں اور کنیکٹڈ شارٹیسٹ پاتھ جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس دو بیسک میکینزم ہیں. پہلا ہے بیلمین فورڈ کا الگوریتھم اور دوسرا ہے ڈائکسٹراز الگوریتھم. بیلمین فورڈ کا جو الگوریتھم ہے اٹ کیلکولیٹس پاتھ فار آل, یعنی جتنے بھی آپ کے پاس پیئرز ہیں ہر پیئر کے لیے ایک شارٹیسٹ پاتھ ٹو دی ڈیسٹینیشن یہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. جبکہ ڈائکسٹراز کا جو الگوریتھم ہے وہ ریورس ہے. It is not based on the destination, it is based on the source. This algorithm calculates from a single source to all the nodes, the shortest path to all the nodes. جب ہم static distributed shortest path algorithm کو as a theoretical basic understand کر لیں گے, پھر ہم اس کے اوپر ایک dynamic distributed routing algorithm بنائیں گے. اس کے لیے بھی ہمارے پاس دو میکینزمز یا اپروچز موجود ہیں. ایک ہے ڈسٹینس ویکٹر کی اور دوسری ہے لنک اسٹیٹ کی. جو ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ ہے اٹ از بیسڈ آن دی بیلمین فورڈ الگوریتھم اور جو لنک اسٹیٹ کی راؤٹنگ ہے اٹ از بیسڈ آن دی ڈائکسٹراز الگوریتھم.
یہ تو تھی تھوڑی سی آؤٹ لائن جو کہ انشاءاللہ ہم اپنے کورس کے اندر راؤٹنگ کی پروٹوکالز کو یا الگوریتھمس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے یوز کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم میٹرکس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اور زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ اصل میں ایوالو ہوا ہے ARPANET سے. ہم دیکھیں گے کہ اس نے کون سے میٹرکس یوز کیے. کچھ میٹرکس ہے جس کو نام دیا گیا اوریجنل میٹرکس یوزڈ ان دی ARPANET فار راؤٹنگ ٹیبل کیلکولیشن. بعد میں ایک اور چیز یوز ہوئی جس کو انہوں نے کہا نیو میٹرک. پھر ایک ریوائزڈ میٹرک آیا. یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انٹرنیٹ یا ARPANET جس طرح سے ایوالو ہوا ان کی ضرورتوں کے مطابق ایوالو ہوئے یہ میٹرک, اور ان کے اندر کمپلیکسٹی آتی گئی اور وہ مور کلوز جو ایکچوئل سچویشن تھی اس سے ہوتے گئے. ہم شروع کرتے ہیں بیلمین فورڈ کے اسٹیٹک الگوریتھم سے. ناؤ اٹ از اسٹیٹک سینٹرلائزڈ الگوریتھم. جو بھی ہماری اٹریشنز ہیں پر ڈیسٹینیشن وہ لوکل ہیں. سو یو ہیو لوکل اٹریشنز فار ایچ ڈیسٹینیشن. اس میں ہمیں کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ بیلمین فورڈ کا الگوریتھم رن کرنے کے لیے وی ریکوائر اے ڈائریکٹڈ گراف ود ایجز ہیونگ سم ویٹس. یہ جو ویٹس ہیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ ان کی کاسٹ ہے, یہ اس لنک کی کاسٹ ہے. تو یہ ہمیں بیسیکلی چاہیے اے ڈائریکٹڈ گراف ود ایج ویٹس. اب اس کے اوپر ہم کریں گے کیا؟ ہم کیلکولیٹ کیا کریں گے؟ شارٹیسٹ پاتھ فار آل دی ڈیسٹینیشن, آل دی ڈائریکٹڈ پیئرس. اس الگوریتھم کو یوز کرنے کے لیے وی ول چیک یوز آف ایچ نوڈ سکسیسively ان آل دی پاتھس. ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر نوڈ کو اگر ہم یوز کرتے جائیں کسی ایک پاتھ کے اندر تو کیا اس نوڈ کو یوز کرنے سے وہ پاتھ شارٹر ہوتا ہے کہ نہیں, اور اس طرح سے پھر ہم آفٹر آل اٹریشنز ایک شارٹیسٹ پاتھ جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کا سوڈو کوڈ کی فارم میں الگوریتھم دیکھنا چاہیں تو وہ اس طرح سے ہے جو ہم نے سلائڈ پر ڈسپلے کیا ہے کہ فار ایوری نوڈ n اینڈ فار ایچ ڈائریکٹڈ پیئر BC. ڈائریکٹڈ پیئر BC کا مطلب ہے that this pair is in fact calculating path from B to node C. اس ڈائریکٹڈ پیئر BC کے لیے ہم یہ ڈٹرمن کریں گے that is the path from B to N to some other nodes and eventually to C is better than the current path from B to C. اگر تو وہ بہتر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک نیا شارٹر پاتھ مل گیا, اور ساری اٹریشنز کے بعد جو فائنل ہمارا کنکلوژن ہوگا دیٹ ول بی دی شارٹیسٹ پاتھ. ہم اصل میں کیا چیز کمپیئر کر رہے ہیں اس اٹریشن کے اندر کہ از دی کاسٹ فرام B to N to destination is smaller than the previously known cost. یہ جب ہر اٹریشن کے اندر یہ کمپیریزن ہوگا تو فائنلی جو ہم کنکلوڈ کریں گے ساری اٹریشنز کے بعد obviously that will be the smallest cost. اب آپ کو جو میٹرک چاہیے آپ اسی الگوریتھم کے اندر دیکھیے کہ فار n nodes you need n by n میٹرک آف ڈیسٹینیشن اینڈ سکسیسر ویلیوز. اس چیز کو میں نے اس السٹریشن کے تھرو اسپیسیفائی کیا ہے. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سورس ہے, ایک ڈیسٹینیشن ہے, اس کے علاوہ 4 دوسری نوڈز ہیں A, B, C اور E. ان لنکس کو آپ دیکھیے, ان لنکس کے اوپر میں نے ایج ویٹس بھی مینشن کیے ہوئے ہیں. For example, from A to B, the link cost is 2. However, from A to E, the link cost is only 1. اب آپ n iterations کے بعد جتنی بھی نوڈز ہیں n hops کے اوپر ڈیسٹینیشن سے, ان سب کے پاس کریکٹ انفارمیشن آ چکی ہوگی ڈیسٹینیشن کے شارٹیسٹ پاتھ کی. اگر ہم اس کو موو کریں تو پہلی اٹریشن میں B اور E کے پاس یہ انفارمیشن آئے گی کہ I am at the distance 1 from destination, اور E کو یہ معلوم ہوگا کہ I am at a distance 5 from destination. سیکنڈ اٹریشن کے اندر یہ انفارمیشن آگے پروپیگیٹ کرے گی. اب دیکھیے A کو یہ معلوم ہو گیا کہ I am at a distance 3 from destination but through node B. اسی طرح سے C کو بھی معلوم ہو گیا کہ I am at a distance 7 from the destination but through node E. اگلی اٹریشن کے اندر یہ چیزیں پروپیگیٹ جب ہوں گی تو آپ نے دیکھا کہ E کے اوپر ٹیبل چینج ہو گیا. اب اس کو معلوم ہوا کہ میں ڈائریکٹلی تو ڈیسٹینیشن سے کاسٹ یا میٹرک 5 کے ساتھ لنکڈ ہوں, لیکن اگر میں نوڈ A کے تھرو جاؤں دین دی کاسٹ اور ڈسٹینس ول بی اونلی 4. تو یہ چیز اپ ڈیٹ ہو جائے گی.
اور اسی طرح سے اس اگلی اٹریشن کے اندر سی کے اوپر یہ انفارمیشن اپڈیٹ ہوگی اور وہ 7 سے 6 کے ڈسٹینس پر چلا جائے گا. اور فائنلی یہ کمپلیٹ ہوگا ڈائیگرام اور گراف, اور جو سورس ہے اس کے اوپر 7 آ جائے. یہ تو تھا بیلمین فورڈ کا سینٹرل اور اسٹیٹک الگورتھم جو کہ ہم نے ایک جگہ کے اوپر کیلکولیٹ کیا, ہمارے پاس ساری نوڈس کی اور لنکس کی انفارمیشن اویلیبل تھی. اسی طرح سے اب ہمارے پاس دوسری اپروچ اور دوسرا تھیوریٹیکل الگورتھم کون سا ہے, دیٹ از ڈائکسٹراز الگورتھم. اگین اٹ از آلسو اسٹیٹک سینٹرلائزڈ الگورتھم کہ آپ کے پاس کمپلیٹ گراف موجود ہے, انفارمیشن موجود ہے, آپ اس کے اوپر ایک ٹری بلڈ کر رہے. دیکھیے ہم نے بیلمین فورڈ میں ڈیسٹینیشن کے اوپر سینٹر کیا تھا. ڈائکسٹراز الگورتھم کے اندر ہم سورس سے اس ٹری کو بلڈ کرنا شروع کریں گے. اس میں آپ کے پاس کیا ریکوائرمنٹ ہے, اگین وہی ریکوائرمنٹ ہے, یو نیڈ اے ڈائریکٹڈ گراف ود ایج ویٹس. آپ کے پاس پورے نیٹ ورک کا جو گراف ہے وہ ڈائریکٹڈ ہونا چاہیے کہ اس نوڈ سے اس نوڈ تک جاؤں گا تو کتنی کاسٹ ہوگی یا کیا ڈسٹینس ہوگا. وٹ یو ول کیلکولیٹ, یو ول کیلکولیٹ شارٹیسٹ پاتھ فرام اینی ون نوڈ ٹو آل دی ادر نوڈس. یہ گریجولی آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ گرو کرے گی. ان اے سیٹ ایس یو ول ایڈ لٹل بائی لٹل آل دی نوڈز ان دس سیٹ, اور اس کے بعد آپ جو جو نوڈ اس سیٹ ایس کے اندر ایڈ کرتے چلے جائیں گے, اصل میں ان تک کا شارٹیسٹ پاتھ آپ نے ڈٹرمن کر لیا ہوگا. اس کے الگورتھم کو بھی سوڈو فارم کی فارم میں دیکھنے کے لیے آپ سلائڈ کی طرف ریفر کیجئے, جہاں پہ ہم نے یہ مینشن کیا ہے کہ یو ول اسٹارٹ ود a set which only contain one element and that is n with one hop path from n. اب آپ n minus small n minus 1 times اس کو loop کرتے ہیں and you will add the closest outside node m to this set s. اب m جو ہے وہ نوڈ ہے جو کہ ابھی تک اس سیٹ s کے اندر نہیں ہے, لیکن it is now the closest node. اور اسی طرح سے for each node p which is not in the set s, آپ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ is the path from n to m to p is better than n to p. یہ وہی کمپیریزن ہے, یاد رکھیے, جو کہ ابھی ہم نے پہلے بیلمین فورڈ کے الگورتھم میں بھی یوز کیا تھا. اس طرح سے آپ ان ملٹیپل کمپیریزنس کے تھرو یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ میں ہر ایٹریشن میں اپنے الگورتھم کو یا اپنے پاتھ کو کنورج کروں اور یہ جو میرا پاتھ ہے یہ شارٹر سے شارٹیسٹ کی طرف کنکلوڈ کرے. ایک ڈائیگرام کی فارم میں دیکھیے, جس طرح میں نے پہلے بیلمین فورڈ کی السٹریشن آپ کو دکھائی, ہم ڈائکسٹراز الگورتھم کی السٹریشن اس السٹریشن سے دیکھتے ہیں. دیکھیے لیفٹ موسٹ سورس نوڈ ہے, یہاں سے ہم ایک ٹری بلڈ کرنا شروع کر رہے ہیں. اب سیٹ ایس کے اندر فی الحال صرف نوڈ ایس ہے. اب پہلی اٹریشن کے اندر اس نے دیکھا کہ کلوزسٹ نوڈ کون سی ہے. کلوزسٹ نوڈ, یہ جس لنک کو میں نے ریڈ سے مارک کی ہے وہ نوڈ ہے, آپ نے اس کو اپنے سیٹ ایس کے اندر شامل کر لیا. اگلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ اب اس کے بعد کون سی کلوزسٹ نوڈ ہیں جو کہ 2 ہاپ اوے ہوں. 2 ہاپ اوے نوڈز, اب یہ دونوں ایڈ کر دیں آپ نے. اب آپ ڈسٹینس 3 پر پہنچ گئے. 3 کے اوپر انفیکٹ کوئی بھی نوڈ نہیں ہے, لہٰذا اس اٹریشن میں سیٹ ایس کے اندر کوئی نوڈ ایڈ نہیں ہوگی. 4 کے اندر دیکھیے یہ جو اوپر کا ریڈ لنک ایڈ ہوا ہے, اس کے ساتھ یہ اگلی نوڈ ایڈ ہو جائے گی. اس طرح لٹل بائی لٹل آپ ایڈ کرتے رہیں گے ڈسٹینس کو اور دیکھیں گے کون سی جو کلوزسٹ نوڈ ہے اب سیٹ کے اندر ایڈ ہوتی ہے. جس طرح فار ایگزامپل ابھی ہم ڈسٹینس 6 کے اوپر ہیں, تو ڈسٹینس 7 کے اوپر یہ ایک نوڈ ایڈ ہو گئی جو کہ 1 کے اوپر تھی, 1 ہاپ کے اوپر تھی اس ٹوٹل لنکڈ گراف کے اندر. اب اس کے بعد جب ہم نے کاسٹ اس کی 8 کی تو کوئی نئی نوڈ ایڈ نہیں ہوئی, لیکن 9 کے اوپر جا کر یہ دیکھیے کہ ایک اور نوڈ ایڈ ہوگی جو کہ کلوزسٹ گراف کے ساتھ 2 ہاپ کے ڈسٹینس پر تھی. اسی طرح سے جب ڈسٹینس 10 کیا کوئی نئی نوڈ ایڈ نہیں ہوئی, لیکن 11 کے اوپر یہ 2 نوڈز ایڈ ہو گئے, اور 12 کے اوپر ایک اور نوڈ ایڈ ہو گئی, 13 کے اوپر یہ نوڈ, اور یہ جو آخری نوڈ ہے یہ ہم نے 15 کے اوپر ایڈ کی. لہٰذا 15th ڈسٹینس کے بعد اب آپ کے پاس ایک ٹری بن گیا ہے which is rooted at the source node. اس کے تھرو آپ یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ اس سورس سے آپ نے پورے نیٹ ورک میں کسی بھی نوڈ کے اوپر اگر پیکٹ بھیجنا ہے, then this is the shortest path to reach that destination which is shown here in red lines. تو اسٹوڈینٹس ہم نے وہ جو 2 تھیوریٹیکل فاؤنڈیشنز تھیں ان راؤٹنگ پروٹوکالز کے لیے وہ ڈسکس کی ہیں, بیلمین فورڈ کا الگورتھم اور ڈائکسٹراز کا الگورتھم.
اس کے اوپر بیس کرتی ہیں دو ڈفرینٹ راؤٹنگ کی اپروچز. فرسٹ از دی ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ جو کہ بیلمین فورڈ سے ڈیرائیو کی ہوئی ہے, اس کا ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ورژن ہے, ڈائنامک ورژن ہے, اور دوسری ہے لنک اسٹیٹ راؤٹنگ جو کہ ڈائکسٹراز الگوریتھم کا ڈسٹریبیوٹیڈ اور ڈائنامک ورژن ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ایک تھیوریٹیکل کمپوننٹ ہے جس کے اوپر آپ نے ایک اپروچ ڈیفائن کی اور اس کے بعد ایک اسپیسیفک پروٹوکول ان اپروچز کے اوپر اسٹینڈرڈائز یا اسپیسیفائی کی جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ کے الگوریتھم کو. جس طرح میں نے بتایا کہ یہ ڈسٹریبیوٹیڈ اور ڈائنامک ورژن ہے بیلمین فورڈ کا, تو اس میں ہر نوڈ نے کیا چیز مینٹین کرنی ہے؟ اے سیٹ آف ویکٹر, ڈسٹینس ویکٹر کا ایک سیٹ مینٹین کرنا ہے جس میں 3 انفارمیشنز. وہ کیا ہے؟ فرسٹ آف آل دی ڈیسٹینیشن, جس تک کا ڈسٹینس آپ اور پاتھ معلوم کرنا چاہتے ہیں. سیکنڈلی دی کاسٹ ٹو ریچ دیٹ ڈیسٹینیشن, اینڈ تھرڈلی دی نیکسٹ ہاپ تھرو وچ یو ول بی ریچنگ دیٹ ڈیسٹینیشن. تو یہ 3 سیٹ آف انفارمیشنز ہیں: ڈیسٹینیشن, دی ڈسٹینس اور کاسٹ ٹو ریچ دیٹ ڈیسٹینیشن, اینڈ نیکسٹ ہاپ تھرو وچ یو ول ریچ دیٹ ڈیسٹینیشن. اس گراف کے اندر یا نیٹ ورک کے اندر جو ایج ویٹس ہوں گے دے ول بی اسٹارٹنگ ایٹ اینی نوڈ assumed known to that node. یہ وہ انفارمیشن ہے جو کہ اصل میں آپ کو اپنے نیبر سے ملتی ہے. تو آپ اسیوم کرتے ہیں کیونکہ میں اپنے نیبر تک پہنچ سکتا ہوں, تو اگر میرا نیبر کسی ایسی نوڈ کے بارے میں انفارمیشن رکھتا ہے جس سے میں ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہوں, تو میں اس انفارمیشن سے انفر کر کے اپنے آپ کو اس نوڈ تک ایک پاتھ پرووائڈ کر سکتا ہوں. جو ہم اپ ڈیٹس ایکسچینج کرتے ہیں ان کو ہم ڈسٹینس ویکٹر اپ ڈیٹس کہتے ہیں. اٹ از ان فیکٹ دی انفارمیشن آف ڈسٹینس بٹ اٹ از آلسو ویکٹر, میننگ دیٹ اٹ از ان سم ڈائریکشن. یعنی ڈیسٹینیشن اور کاسٹ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے یہ ڈائریکٹڈ ہوتی ہے, یہ ہم ایکسچینج کرتے ہیں. ہر نوڈ جو ہوتی ہے نیبرنگ نوڈ وہ ایک دوسرے کو بتاتی ہے کہ میں اس ڈیسٹینیشن تک اس کاسٹ کے تھرو پہنچ سکتا ہوں, اتنی کاسٹ ہے. جب وہ انفارمیشن آپ کو ملتی ہے تو آپ اس کے اندر اپنے سے لے کر اس سینڈنگ نوڈ تک کی کاسٹ کو ایڈ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اب میں بھی اس ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتا ہوں. یہ ساری انفارمیشن اصل میں جو کنیکٹڈ نیبرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں, اینڈ دس از کالڈ ایڈورٹائزنگ دی راؤٹس. یہ بڑا ہی ویل نون قسم کا پروسیجر ہے, چاہے لنک اسٹیٹ ہو چاہے ڈسٹینس فیکٹر ہو, کہ ہم یہ اپ ڈیٹس ایکسچینج کرتے رہتے ہیں, انفارمیشن ایکسچینج کرتے رہتے ہیں. ڈسٹینس فیکٹر کے اندر ہم اصل میں یہ کیا چیز ایڈورٹائز کر رہے ہیں؟ راؤٹس. ہمارے پاس جو بھی راؤٹنگ ٹیبل ہے ہم وہ اپنے سارے نیبرز کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں. وی آر ایڈورٹائزنگ اٹ ناٹ اونلی ون ٹائم, وی آر ایڈورٹائزنگ اٹ پیریوڈیکلی, کیونکہ ہمارے پاس بھی تو انفارمیشن اپ ڈیٹ ہو سکتی ہے آفٹر سم ٹائم. تو ہم پیریوڈیکلی اپنی جو موسٹ ریسنٹ انفارمیشن ہے, اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہے, وہ اپنے نیبرز کو بھیجتے جاتے ہیں. اس طرح سے ہمارے نیبرز اس انفارمیشن کو ریسیو کرنے کے بعد جو اپنی انفارمیشن ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے نیبرز کو یہ انفارمیشن بھیجتے ہیں. اس طرح سے یہ پورے نیٹ ورک کے اندر انفارمیشن پروپیگیٹ ہوتی ہے اور ہر نوڈ اپنا راؤٹنگ ٹیبل اپ ڈیٹ کر لیتی ہے. یہ چیز پاسبل ہے کہ آپ یہ اپ ڈیٹ پیریوڈیکلی نہ بھیجیں, بلکہ جیسے ہی کوئی ایونٹ ٹریگر ہو تو آپ یہ اپ ڈیٹ بھیجیں. اس طرح کی اپ ڈیٹ کو ہم ٹریگرڈ اپ ڈیٹس بھی بولتے ہیں, جو کہ کسی ایونٹ کی وجہ سے سینڈ کی جاتی ہیں. ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ کے اندر یو نیڈ ٹو ہیو اے لوکل ٹیبل, اور اس کے اندر آپ کے پاس ایک نوشن ہوگی, ایک راؤٹ موجود ہوگا جو کہ آپ کہیں گے کہ یہ میرا اس وقت کا بیسٹ راؤٹ ہے. اب اس نئی انفارمیشن کے ملنے کے بعد یو ہیو ٹو ڈٹرمن کہ کیا میرے پاس جو ایگزسٹنگ انفارمیشن تھی وہ بہتر ہے یا جو اب مجھے نئی انفارمیشن ریسیو ہوئی ہے وہ بہتر ہے. یہ ہم کمپیریزن کس طرح سے کریں گے, یہ الگوریتھم ایک ایک انٹری کو کس طرح سے اپ ٹو ڈیٹ کرے گا, کون سی انفارمیشن ایکچولی میسیجز کے اندر جائے گی, یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری اور ڈسٹینس ویکٹر کی ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے. آج ہم اپنے آج کے لیکچر کو اسی ٹاپک کے اوپر اینڈ کرتے ہیں. ہم نے آج راؤٹنگ کی انفارمیشن اور اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس کو سٹارٹ کیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ یہ بھی ایک
بہت امپورٹنٹ سیکنڈ ٹاسک ہے آئی پی کی پروٹوکال کا کہ وہ فارورڈنگ کے علاوہ راؤٹنگ بھی پرفارم کریں. اور راؤٹنگ کے لیے ہم نے بیسک ڈیفینیشن دی ٹو ایکوائر اینڈ ٹو گیدر انفارمیشن فرام آل اوور دی نیٹورک, اور اس کے ذریعے آپ بیسٹ پاتھ جو بھی آپ کی نوشن کے مطابق بیسٹ پاتھ ہے وہ ڈٹرمن کریں فرام ایچ نوڈ ٹو اینی ادر نوڈ دیٹ کین بی اے ڈیسٹینیشن ان دی نیٹورک. اس کے اندر ہم نے کچھ الگوریتھمس کو دیکھا, میٹرکس کی جو ہے وہ بات کی. ہم ان سب چیزوں کو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر کنٹینیو کریں گے. جو تھیوریٹیکل الگوریتھمس ہیں بیلمین فورٹ کا اور ڈائکسٹرا کا وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ڈسٹینس ویکٹر کا الگوریتھم ہم نے شروع کیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو اپنے اگلے لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے. اس کے علاوہ لنک اسٹیٹ کا الگوریتھم بھی ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر کمپلیٹ کریں گے. تو اب آپ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ انہی ٹاپکس کو ہم اگلے لیکچر میں لے کے چلیں گے. پھر میں دوبارہ حاضر ہوں گا. خدا حافظ.